اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کلاس 4 کے لیے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، ایک نظم ہے ہمدردی جو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھی ہے، تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم آمادگی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہے کالم الف، کالم ب، کالم جیم، کالم دال۔ کالم الف میں سے 2 الفاظ کی جوڑی کا ایک خاص رشتہ ہے، اس کے ساتھ 3 اور الفاظ کی جوڑیاں دی گئی ہیں۔ بتائیے ان میں سے کون سی ایسی جوڑی ہے جس کا رشتہ کالم الف کی جوڑی جیسا ہے؟ جیسے پرندہ، گھونسلہ، شیر، غار، گائے، گاؤخانہ، گھوڑا، استنبل۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پرندہ گھونسلہ کی طرح کون سا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتے ہیں، جیسے شیر غار، گاؤ خانہ گائے، گھوڑا استنبل۔ تو آپ بتائیے کون سا ہے؟ یہ آپ کے لیے ذہنی آزمائش ہے، اس کا آپ خود دیکھیں گے۔ تو ہم آ جاتے ہیں آگے نظم کی اور، تو ہم روانی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اٹھنے چکنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ اور آخر پر ہے اس نظم میں، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ عزیز بچوں، اب ہم اسی نظم کو مترنم انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ بھی کوشش کیجئے میرے ساتھ گنگنانے کی۔ جی بچوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی نظم کو دوبارہ دہراتے ہیں اور ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بچوں، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ ہم اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ درد بھری آواز میں ہم اس درد کو سمجھ سکیں گے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ جی بچوں، اور کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، اڑنے چگنے میں دن گزارا، اڑنے چگنے میں دن گزارا، اور پہنچوں کس طرح آشیاں تک، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، ہر چیز پہ
چھا گیا اندھیرا۔ اور سن کر بلبل کی آہوزاری، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ کیا بولا؟ سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے۔ کیڑا ہوں میں گرچہ، کیڑا ہوں میں اگرچہ، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ دیکھیے کس طرح کام آیا یہ بلبل، بلبل کے یہ جگنو، ہمدردی اسی کو کہتے ہیں۔ جتنی انسان کی اوقات ہو اسی حساب سے اگر کسی کے کام آ جائے تو بڑی بات ہے عزیز طلبہ و طالبات۔ اور دیکھیے آگے، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، کیا غم ہے کہ جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، جگنو کہتا ہے اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، یعنی مجھے روشن بنایا ہے، چمکا کے مجھے دیا بنایا، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ اور ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے۔ بچو اس نظم کا مدعا اور مقصد اور بنیادی مقصد جو ہے وہ آخری شعر میں کہا گیا ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ جی عزیز بچوں، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ یہ کسی شجر کسی درخت کی ٹہنی پر اکیلے تنہا غم کی حالت میں ایک بلبل ہوتا ہے جو کافی اداس ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے، اور وہ رات کے وقت جب رات قریب آ جاتی ہے اس نے پورا دن اڑنے چگنے میں گزارا ہے، نفس کے لیے، پیٹ کے لیے، اپنی بچوں کے لیے دن بھر محنت مشقت کرتا رہا، اور رات جب سر پہ آ جاتی ہے تو پریشانی سے دو چار ہو جاتا ہے اور تذبذب میں ہوتا ہے پہنچوں کس طرح آشیاں تک۔ آشیاں گھر کو کہتے ہیں، یعنی ان کا گھر، ان کا گھونسلہ ہے، ہاں ان کا نیسٹ، ان کا گھر۔ تو وہ کہتا ہے پریشان ہے کہ میں کس طرح اپنے آشیاں تک، اپنے گھر تک پہنچ پاؤں گا۔ تو ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، کیونکہ ہر چیز پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو
پہنچوں کس طرح آشیاں تک، سن کر بلبل کی آہوزاری۔ بلبل جو آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، غمگین ہے، اداس ہے، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ ایک کیڑا ہے جو روشن ہوتا ہے، جو رات کے وقت روشن ہوتا ہے، ایک دیا جیسی اس کی شکل ہوتی ہے، روشن چراغ جیسی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی سے کیڑے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ رات کو روشن کرتا ہے۔ حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، اور وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ ارے بلبل، آپ کیوں پریشان ہو، آپ کیوں غمگین ہو، آپ کیوں اداس ہو؟ مجھے اللہ نے مشعل دی ہے، مجھے اللہ نے روشن بنایا ہے، میں آپ کے لیے راستے میں روشنی کا انتظام کروں گا، آپ کوئی فکر نہ لیں۔ آپ اگرچہ میں کیڑا ہوں، اگرچہ میں ذرا سا چھوٹا سا ہی کیڑا ہوں، تو آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی مدد کے لیے آؤں گا، میں آپ کو اپنے گھر تک، اپنے گھونسلہ تک، اپنے ٹھکانہ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشعل دی ہے، مجھے روشن بنایا، مجھے دیا بنایا ہے، مجھ میں کرن ہے، مجھے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو مجھے چمکا کے اس نے دیا بنایا ہے، روشن چراغ بنایا ہے۔ اور بلبل کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اسے حوصلہ ملتا ہے، اور یہ جگنو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اس کو اپنے ٹھکانے تک پہنچاتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے کام آئیں، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو انسان کو اسی لیے پیدا ہی کیا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، چاہے کوئی انجانے میں کسی کی مدد کرے یا جان کر۔ تو ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو پیارے بچوں، اس نظم کا جو مدعا، جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ، آج اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔